السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تکبیر نیوز۔ پروگرام ہے پنڈی وال اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسین جنجوعہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں سینئر سیاسی کارکن، ایک کشمیری لیڈر، آریہ آل انٹرنیشنل راجپوت ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کے چیف کوآرڈینیٹر راجہ لیاقت حیات صاحب۔ راجہ لیاقت حیات صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم جنجوعہ صاحب۔ تکبیر نیوز پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اظہار خیال کرنے کا موقع دیا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ سر، میری عمر تقریباً 18 سال کی تھی تو مجھے ایک شوق پیدا ہوا تو میں سیاست میں گیا ہوں۔ 20 سال عمر تھی میری تو میں اپنی یو سی ضلع پونچھ علی سوجل کا میں چیئرمین بنا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھے مجاہد اول صاحب کی کچھ باتیں میرے والد محترم بتاتے ہوتے تھے تو اس شوق سے پھر میں نے مسلم کانفرنس جوائن کی۔ ٹھیک ہے۔ کیا آپ کے والد صاحب بھی سیاست کیا کرتے تھے؟ جی، میرے والد صاحب اور میرے ماموں وہ مسلم کانفرنس میں رہے ہیں اور مجاہد اول سردار قیوم خان کے ساتھ ایک سپاہی بن کے رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے اپنی سیاست جو ہے وہ مسلم کانفرنس سے سٹارٹ کی ہے؟ جی، میں نے مسلم کانفرنس سے سٹارٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس وقت کون سی پارٹی سے وابستہ ہیں؟ سر، میری پوری لائف میں مسلم کانفرنس میں رہی۔ اس کے بعد میں جب اس الیکشن میں سے پہلے جب عمران خان کی میں نے باتیں سنی تو میں پی ٹی آئی میں نے جوائن کی اور میں پی ٹی آئی میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ آپ عمران خان سے متاثر ہو کے جی، پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ جی۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ راولپنڈی میں کب سے مقیم ہیں؟ کیونکہ آپ کا تعلق کشمیر کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ آپ کی رہائش کب سے ہے؟ 18 سال سے۔ ٹھیک ہے۔ 18 سال سے رہ رہے ہیں راولپنڈی میں۔ تو یہاں پر بھی آپ جو راولپنڈی کی سیاست ہے یا پنڈی کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں آپ؟ میں پنڈی کی سیاست میں ان الیکشن میں نے بھرپور حصہ لیا ہے، کیونکہ بچپن سے مسلم کانفرنس اور شیخ رشید صاحب کا ایک بڑا رشتہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور شیخ صاحب کے ساتھ ہی ہم رہے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ 2005 میں زلزلہ ہوا ہے تو جو ابھی ہمارے پی پی 13 کے حاجی امجد صاحب ہیں تو انہوں نے ہمارے لوگوں کی بھرپور خدمت کی ہے اور سپورٹ کی ہے۔ میں ان کے ساتھ بڑا متاثر ہوا ہوں۔ اس کے بعد ایک پروگرام تھا تو اس میں نے حاجی امجد صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ الیکشن لڑیں تو میں بے لونس آپ کی سپورٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے چاہا تو ہمارے جتنے بھی کشمیری تھے انہوں نے بھرپور حاجی امجد صاحب کی سپورٹ کی، اسی طرح شیخ راشد کی بھی کی، اور پورے پنجاب میں بھاری اکثریت سے حاجی امجد صاحب لیڈ کر کے جیتے ہیں الیکشن۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کا پی پی 13 میں حاجی چودھری امجد محمود صاحب کو سپورٹ کیا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد اس حلقے کے لیے کوئی کام کیے ہیں؟ وسیم جنجوعہ صاحب ہیں، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ میں نے تقریباً 35 سال سیاست کی ہے، میری 50 سال عمر ہو گئی ہے۔ 35 سال میں نے بہت کلوز سے لوگ دیکھے ہیں، یعنی چودھری تنویر کو دیکھا ہے، اس کے سفراز صاحب کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب حاجی امجد صاحب الیکشن جیتے تو ایسا انسان کسی کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ میں ان کو بہت لائف کرتا ہوں اور زندگی بھر کرتا رہوں گا، کیونکہ انہوں نے پی پی 13 میں کتنے اسکول تھے، ایک آرٹ ماسٹر میرے ساتھ ہیں، بات کی کہ رائے صاحب ہیں، کیونکہ میں ایجوکیشن پہ کام کرتا ہوں، کہ کبھی یہاں کوئی نہیں آیا، میری 20 سال سروس ہو گئی، اللہ نے ایک فرشتہ دیا اور پورے اسکول میں انہوں نے اپنی جیب سے یعنی فرنیچر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور آج وہ بچے بھی سارے دعائیں دے رہے ہیں۔ یعنی اس کے بعد یہ ڈینگی کا معاملات چلے ہیں تو وہ دن رات گھومتے رہے، انہوں نے کیمپ لگائے جگہ جگہ۔ تو میں اتنی بات کہتا ہوں کہ وہ ایک اللہ والا آدمی ہے اور اللہ نے اس
امجد صاحب نے بھرپور مدد کی ہمارے لوگوں کی. وہ آج بھی ہر گاؤں ہر یوسی میں آپ ضلع باغ میں چلا جائیں ضلع پونچھ میں چلا جائیں تو بڑے اچھے لفظوں سے حاجی امجد صاحب کو یاد کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں. حاجی امجد صاحب نے بڑی سپورٹ کی ہمارے لوگوں کو. پھر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں فلاحی کام کون کون سے کیے ہیں؟ سر میں نے زندگی میں ایجوکیشن پہ زیادہ کام شوق تھی میرا کہ کام ہو. ٹھیک ہے. میں اسکول میں جاتا تھا پروگرام کرتا تھا اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ بھائی ہر والدین ہر مہینے میں اسکول میں آئیں پروگرام ہو تقریریں ہوں بچوں کو موقع ملے تاکہ وہ آگے جائیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب زلزلہ ہوا UN آیا تقریباً 60 پونچھ میں 50-60 لڑکا اور خواتین میں نے وہاں بھرتی کرے جو 50-60 ہزار روپے تنخواہ لے رہے تھے اور سارے جتنے گھر تھے وہ تعمیرات ان کا کام جو تھا وہ ختم ہوا وہ تیار ہوئے. اس کے بعد جو میں وہاں سے فارغ ہوا یعنی 2005 سے لے کے 8 تک میں یہ کام کرتا رہا. مولانا فضل الرحمان جنہیں اس وقت کشمیر کی بات کرنی چاہیے تھی وہ ابھی آزادی مارچ کر رہے ہیں تو آپ بحیثیت کشمیری کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ سر میں یہ پورے پاکستان سے سوال پوچھ رہا ہوں پوری کشمیر سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. پڑھے لکھے نوجوان ہیں کہ اس وقت سب لوگوں کو ایک ہو کے تو کشمیر پہ بات کرنی چاہیے. بالکل درست بات ہے. ٹھیک ہے. اور کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. میں بارڈر کا وزٹ میں نے کیا جو بارڈر پہ ہو رہا ہے بارڈر پہ غریب لوگ ہیں ان کے مال مویشی سب چیز ہے وہ ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں سامان کے پیسے نہیں ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے. اور آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو تھوڑی سی غیرت ہونی چاہیے کہ ان کو یہ پیسے دھرنے میں خرچ کرنے کے بجائے ان لوگوں کے لیے کیمپ لگانا چاہیے تھا. زبردست بات ہے. اچھا آئیڈیا دیا آپ. ان لوگوں کے لیے کیمپ لگانا چاہیے تھا اور ان کو ریلیف ملنی چاہیے تھی. اور دوسری بات کہ مولانا صاحب کو میرا یہی مشورہ ہے بلکہ میرا کیا ہم پورے کشمیری اس وقت ناراض ہیں اس بات پہ. ٹھیک ہے. جو کام مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ملیں گے وہ بھی غلط کر رہے ہیں. ان کو اس وقت کشمیر پہ فوکس دینا چاہیے کشمیر پہ بات کرنی چاہیے. اس وقت ان کو اسلام آباد لانگ مارچ نہیں کرنی چاہیے. نہیں مجھے آپ یہ بتائیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ بعض لوگ ان کے اشتہار لگا رہے ہیں ان کی پوسٹیں لگا رہے ہیں ان کی تقریریں شیئر کر رہے ہیں وہ جو کشمیری بھی ہیں تو کیا کشمیریوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے ان کی حمایت نہیں کرنی سر چاہیے؟ اس میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ مجاہد اول سردار قیوم خان نے کہا تھا کہ جو لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں وہ سفر طے کر لیتے ہیں جو گدوں پہ سفر کرتے ہیں وہ کبھی طے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کے لیے پھر میرا یہ میسج ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں ہم کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے. ہم پاکستانی جو ہیں یا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ جو کشمیر کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں کیا آپ ان کے اقدامات سے مطمئن ہیں؟ سر میں سچی بات آپ کو بتاؤں کوئی پارٹی لیول پہ بات نہیں کرتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد واحد ایک لیڈر عمران خان ہے جس نے پوری دنیا میں کشمیر کی وکالت کی اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کی بات کی. میں وسیم جنجوعہ صاحب ایک بات آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ پہلے عمران خان کو یہ لوگ دوسرا لفظ کہتے تھے نعوذ باللہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا کسی کافر کو کافر ہی نہ کہیں شاید وہ مسلمان بن جائے. ٹھیک ہے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک ہمیں تحفہ ملا ہے تو یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. خدارہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ آپ نے کیا تھا ایسے عمران خان کے ساتھ نہیں کرنا. ایسا نوجوان آپ کو نہیں ملے گا یا ایسا سیاستدان آپ کو نہیں ملے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وسیم صاحب ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں میں سب نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ واٹس ایپ کھولے چیک کریں پوری دنیا میں واحد ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے جو تنخواہ نہیں لے رہا ہے. اچھا. فری وزیر اعظم ہے پوری دنیا میں یہ واحد وزیر اعظم ہے جس کے کوئی کاروبار نہیں ہے.
تو جو انسان بے لوث ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم دعا کریں یا اس کے لیے ہم صحیح اس کے خلاف چلیں؟ ٹھیک، کشمیر میں آپ کو پتا ہے کیونکہ لیڈر بہت زیادہ ہیں، جنگ لوگ ہیں وہ بھی لیڈرز ہی ہیں. اچھا، وہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، یا جیسے ہی معاملات سالو ہونے کے قریب جاتا ہے تو وہ آواز لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم خود مختار کشمیر بنانا چاہتے ہیں. تو کیا آپ بھی خود مختار کشمیر بنانے کے حق میں ہیں؟ سر، پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ جو پہلے آج سے 20 سال پہلے نوجوان تھے وہ جو نعرہ لگاتے تھے تو آج وہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایک دو نوجوان سے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں تو ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کی ہوا، کشمیر کا پانی کا رخ کدھر ہے؟ پاکستان کی طرف. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر ہماری شاہ رہ گیا، نہیں، پاکستان بھی ہماری شاہ رہ گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں کہ یاسین ملک کی اہلیہ ہے، اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ یاسین ملک کی کون آواز اٹھا رہا ہے؟ اور پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہم تو پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ فرض کریں آپ کو کشمیر میں بڑی قربانی دینی پڑ جائے تو آپ کو کیا قربانی دیں گے کشمیر کے لیے؟ سر، کشمیر کے لیے میرے 3 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک واحد اکیلا آدمی ہوں، میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے 3 بیٹوں کو وفد کرتا ہوں. جس وقت پاکستان گورنمنٹ، پاکستان فوج، آرمی اگر مجھے کہیں گے تو میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. اگر فرض کریں کہ جنگ لگ جاتی ہے، بالکل میں 3 بیٹے دینے کے لیے تیار ہوں. 3 بیٹے. اور میں کیا، میرے بیٹے ڈیلی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ابو ہمیں اجازت دیں تو ہم جائیں. ٹھیک ہے. لیکن میں ان کو اجازت اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا ہوا ہے کہ آپ جہاد ضرور کریں لیکن دائرے کے اندر رہ کے. ہم اپنی گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. جس وقت وہ ہمیں حکم دیں گے ہم تیار ہیں. اور میں سب سے پہلے میں اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے خوشی ہوگی. آپ نے ذکر کیا مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کا، کشمیر کے حوالے سے بڑا نام ہے ان کا. آپ مجھے ذرا ان کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ سر، میں نے اپنے والد صاحب سے سنا ہے کہ میں ان کے گھر پہ موجود تھا تو انڈین فورس ہیں ان کے والدہ کے پاس آئی تو وہ ان کو کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کی گرفتاری دیں. تو مجاہد اول صاحب کی والدہ مسکرانے لگی. انہوں نے کہا آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ آپ ڈر گئے ہیں مجاہد اول سے اور مجھے پتہ چل گیا کہ کشمیر آزاد ہے. تو وہ ایک بہادر سپاہی تھے. اسی طرح کیپٹن حسین شہید بہادر سپاہی تھے. سردار ابراہیم خان، ان لوگوں کی بڑی جدوجہد ہے. یعنی ان لوگوں کو میں بلا نہیں سکتا ہوں یا ان کو میں کہوں کہ نہیں. جن کے کام دیکھیں آج کل ہیں وسیم صاحب ہیں، لوگ ہیں کہتے ہیں جی میں اس پارٹی میں سب کچھ نہیں. جن لوگوں نے کسی پارٹی میں اگر اچھے کام کیے ہیں تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ایک بڑے ہمارے وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑی ایک جنگ لڑی ہے، بڑی ایک محنت کی ہے. یہاں میں اگر ہیں چودھری غلام عباس کا نام نہ لوں، جن کا مزار ہے فیض آباد ہے. آج یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں جو خود مختاری کی بات کرتے ہیں. چودھری غلام عباس نے اس وقت کہا تھا قائد اعظم صاحب کے دور میں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور میری قبر فیض آباد بنانا. ٹھیک ہے. ان کی قبر تو فیض آباد میں مزار ہے. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسی طرح جتنے بھی ہمارے بیرسٹر سلطان محمود صاحب ہیں ان کا بھی ایک بڑا رول ہے، بڑا ایک کام ہے کہ کشمیر کے بارے میں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. صدارتی خان بھی کر رہے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں، دل سے عزت کرتا ہوں. اچھا، یہ جو سردار عتیق صاحب ہیں، کیا یہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کے حقیقی صحیح جانشین ہیں؟ ان کے مطلب کہ نقش قدم پر ٹھیک چل رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر، سردار عتیق خان جو ہے نا وہ خالی سیاستدان ہی نہیں ہے، وہ ایک عالم بھی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مجاہد اول صاحب نے کہا تھا، ایک ان کے پاس جج نے میرپور نے سوال کیا کہ جناب آپ کا بیٹا اگر وزیر اعظم بنا تو یہ کرپشن کرے تو کل آپ سے پوچھا. انہوں نے کہا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. میں نے ان کو دنیاوی اور دینی دونوں تعلیمیں دی ہوئی ہیں. اچھا. یہ دین کے بارے میں ہی سمجھتے ہیں. تو عتیق خان تو ایک بڑے قابل احترام آدمی.
ناظرین، آپ نے راجہ لیاقت حیات صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے ایک بڑا زبردست آئیڈیا دیا. کاش کہ مولانا فضل الرحمان اس بات کو سمجھ سکتے کہ جو فنڈ، جو پیسے وہ دھرنے کے لیے یا آزادی مارچ پہ لگا رہے ہیں، کاش کہ وہ پیسے کشمیر کے لیے استعمال ہوں، یا جہاں کشمیر کے لوگ ہیں جو ان کی ضرورتوں کے لیے استعمال ہوں، تو وہ کتنا ہی کیا ہی اچھا ہو. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نئے پروگرام میں کسی نئے چہرے کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.